ایک فیملی بہت غریب تھی۔ وہ کل 6 افراد تھے، میاں بیوی اور 4 بچے۔ وہ لوگ 18 سال کرائے کے مکان میں رہے۔ اتنے غریب تھے کہ بس ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ کرائے کے مکان کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے تھے، اور کرائے کا مکان ایسا تھا کہ اس میں گیس کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ صرف ایک کمرہ تھا اور وہ 6 افراد اس میں رہتے تھے۔ سب لوگ ان کی غربت پر افسوس کرتے تھے، انہیں کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، لیکن غربت کے باوجود ان کے والدین نے اپنے 4 بیٹوں کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ضرور دلوائی۔ ان کے والد نے بچوں سے کام نہیں کرایا، صرف پڑھایا۔ ان کے والد تعلیم یافتہ تھے، لیکن محنت کرنے سے بالکل نہیں شرماتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ٹھیلے پر مونگ پھلی تک بھی بیچی۔ 4 بھائیوں میں سے بڑے تینوں بھائی تو پڑھنے لکھنے میں بہت قابل تھے، لیکن سب سے چھوٹا والا 1 نمبر کا نکما اور نالائق تھا۔ اسکول کی پڑھائی میں اس کا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ اس نے 2 بار دوسری جماعت پڑھی تھی۔ ہر کوئی اس بچے کو نالائق اور نکما ہی کہتا تھا۔ اس بچے کا اسکول 5ویں جماعت تک تھا۔ اس بچے کی نالائکی دیکھ کر اسکول والے بھی پریشان ہو گئے تھے، اسی لیے اسکول والوں نے اسے 5ویں جماعت تک ایک بوجھ سمجھ کر ترقی پاس کر کے زبردستی اسکول سے نکالا، کیونکہ نہ اسے اردو لکھنی پڑھنی آتی تھی نہ کوئی اور زبان۔ انگلش زبان سے تو اسے بخار آ جاتا تھا۔ اس کا نکما پن دیکھ کر اس کے والدین نے اس سے اسکول چھڑوا دیا اور اسے ایک مدرسے میں داخلہ دلوا دیا، لیکن اس سے قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی زبان میں لکنت تھی، صحیح طرح سے نہیں بولا جاتا تھا، بہت اٹکتا تھا، ہر لفظ میں اٹکتا تھا۔ قرآن تو پڑھنا اس کے لیے انگلش سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس کی زبان پر سب لڑکے ہنستے تھے، بہت ہنستے تھے، بہت شدید ہنستے تھے، اتنا زیادہ ہنستے تھے کہ اسے اکیلے میں بہت شدید رونا آتا تھا۔ خیر، اس نے اٹکتے ہوئے پورا قرآن پاک ناظرہ میں ختم کر لیا۔ اس بچے کے ناظرہ ختم کرتے ہی اس کے گھر کے حالات تھوڑے اچھے ہو گئے۔ مدرسے میں اس بچے کے قاری صاحب نے اس بچے پر بہت محنت کی تھی۔ انہوں نے بچے سے حفظ کرنے کا کہا اور یہ بچہ حفظ کرنے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن سب لوگ کہتے تھے کہ حفظ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تم تو پہلے سے ہی بولتے ہوئے اٹکتے ہو۔ لیکن اس بچے نے گھر والوں سے کہا کہ آپ مجھے حفظ کرنے دیں۔ گھر والوں نے اجازت دے دی۔ پھر اس نے قرآن کو حفظ کرنے میں بہت محنت کی۔ یہ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا تھا، اٹک اٹک کر حفظ کا سبق سناتا تھا۔ اٹکنے کی وجہ سے سب دوست بہت ہنستے تھے اور ہکلا بولتے تھے کہ تم تو ہکلے ہو۔ چنانچہ دوستوں کی ہنسی کی وجہ سے اکیلے میں اسے بہت رونا آتا تھا۔ یہ قرآن کو سینے سے لگا کر بہت روتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے روتے روتے باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ جی، مجھے سبق بالکل یاد ہے، لیکن پتہ نہیں زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ وہ یہ بولتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں قرآن کی بہت محبت ڈال دی۔ کھیل کود، فلمیں، ڈرامے، دوست یار سب کو اس نے چھوڑ دیا۔ وہ نماز کا بھی بہت پابند بن گیا، سبق میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرتا تھا۔ وہ چھٹی والے دن ڈبل سبق یاد کر لیتا تھا، چھٹیوں میں بھی چھٹی کے حساب سے سبق لیتا تھا۔ اگر 10 دن کی چھٹی تھی تو ایک ساتھ 10 دن کا سبق یاد کر لیا کرتا تھا اور پڑھائی والے دن سبق سنایا کرتا تھا۔ عید کی چھٹیوں میں بھی اس نے عید کے دن اپنے سبق کو یاد کیا۔ سب دوست باہر کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ مسجد میں بالکل اکیلا سبق یاد کر رہا ہوتا تھا۔ عید کے دنوں میں تو اکثر نوجوان لڑکے نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ بچہ ہو کر بھی عید کے دن بھی سبق یاد کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی قرآن سے محبت دیکھ کر سب لوگ اب اس کی تعریف کرنے لگے۔
چنانچہ اس نے 1.5 سال میں قرآن پاک مکمل گردان سمیت حفظ کر لیا۔ اس کے حفظ کرنے کے بعد ہی اس کے والد کی سرکاری نوکری لگ گئی اور کچھ وقت بعد بھی انہوں نے اپنا ذاتی مکان بھی خرید لیا۔ اس بچے نے اسی مکان میں اپنی پہلی تراویح پڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے تراویح پڑھانا شروع تو کر دی تھی، لیکن اس وقت بھی اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اسے قرآن پاک یاد تھا، لیکن زبان سے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ 5ویں روزے کی تراویح میں 16واں پارہ پڑھتے ہوئے اس کی زبان مکمل بند ہو گئی۔ اس کو پارہ یاد تھا، ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ اس کی زبان سے الفاظ ادا ہو جائیں، لیکن ایک لفظ بھی اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے فوراً رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر لیا، اور پیچھے اس کے دوست اس کے اٹکنے پر ہنس رہے تھے۔ بیچارے بچے کے گھر والے شرمندہ تھے۔ اسی دوران اس بچے کے والد اور بھائی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے بچے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی 20 رکعت کسی بھی طرح کر کے پوری کر لو، کل سے تراویح نہیں پڑھانا، تم سے تراویح پڑھائی نہیں جاتی۔ جب بچے نے اپنے گھر والوں سے یہ جملہ سنا تو وہ بے حد ٹوٹ گیا۔ اس وقت تراویح کی 4 رکعتیں ہوئی تھیں، بچے کو 16 رکعت اور پڑھانی تھی۔ بچہ پھر تراویح مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نیت باندھ لی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کی زبان پھر سے بند ہو گئی۔ پھر نماز کے دوران ہی نماز کی حالت میں ہی بچے کو اتنا شدید رونا آیا کہ اس کا شدید رونا سن کر اس کے پیچھے سب لوگ رونے لگ گئے۔ بچے نے 16 کی 16 رکعت اسی طرح روتے روتے پڑھائی اور اس کے پیچھے سب لوگ رو رہے تھے۔ وہ زندگی میں اب تک اتنا شدید نہیں رویا جتنا وہ اس نماز کی حالت میں رویا تھا۔ اس وقت اسی دوران اس کے رونے کی وجہ سے اس کی زبان میں بہتری آئی اور وہ روتے روتے پڑھاتا رہا۔ اس تراویح والے دن کے بعد سے اس کی زبان اچھی ہوتی رہی۔ اس رات کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت نوازا، اتنا نوازا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ وہ پھر سے اسکول جانے لگ گیا اور قرآن پر محنت کی وجہ سے اور قرآن کی برکت کی وجہ سے ہر امتحان میں پوزیشن لیتا رہا۔ اس نے میٹرک کے بعد درس نظامی کا کورس کیا۔ 4 سال پہلے اس نے سافٹ ویئر میں اوریکل کا بھی ایک کورس کیا۔ آج اسے قرآن سے بہت محبت ہے، اتنی شدید محبت ہے کہ اس نے قرآن پڑھانے کے لیے خود کا ہی مدرسہ کھول لیا۔ وہاں وہ صبح سے رات تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا رہتا ہے۔ اسے اپنے مدرسے قرآن سے اتنی شدید محبت ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کام میں نہیں لگنا چاہتا۔ اس کے بڑے بھائی سافٹ ویئر انجینئر میں ITT مینیجر ہیں، دوسرے بھائی کی کلینک ہے اور تیسرے بھائی نیوی میں ہیں، لیکن اسے بس قرآن سے محبت ہے، اپنے مدرسے سے ہی محبت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اگر میری موت بھی آئی تو اسی مدرسے میں آئے گی اور اسی مدرسے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ چنانچہ اس قرآن کی برکت سے آج ان کے مالی حالات ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ اچھے ہیں کہ یہ لوگ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس حافظ قرآن نے قرآن کی برکت سے 2017 میں 24 سال کی عمر میں حج بھی کر لیا۔ اب وہ ہر سال تراویح بھی پڑھاتا ہے اور بالکل بھی نہیں اٹکتا۔ اس کی زبان بہت اچھی ہو گئی ہے اور یہ اس کی زبان کا اچھا ہونا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب آپ اس بچے کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ محمد ارسلان ہے، یعنی وہ بچہ میں ہی ہوں، اور یہ کہانی بالکل میری سچی پکی کہانی ہے، اور آج آپ سب لوگ میری آواز کو سن سکتے ہیں کہ میں اب بالکل صاف صاف اور کلیئر بول رہا ہوں۔ اس پوری کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ جو شخص قرآن پر محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ قرآن پر محنت کریں، قرآن اس امت کا معجزہ ہے۔
اس کی قدر کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون پیدا کر دے گا، راحتیں نازل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ سب دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں اور بغیر ہکلائے بول رہا ہوں، روانی کے ساتھ بول رہا ہوں اور کوئی جھجک نہیں ہے بولنے میں۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ پہلے مذاق اڑایا جاتا تھا، میرے گھر والے شرمندہ ہو جاتے تھے، دوست احباب ہنستے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھے ہیں، مجھ پر بیتی ہے، لیکن قرآن پر محنت کی، اللہ نے قرآن کی برکت سے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ انسان محنت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور دیتے ہیں۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر بھی یہ چینل میرا موجود ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، تلفظ بیان کر رہا ہوں۔ واٹس ایپ پر میرے 14 گروپ ہیں جہاں پر میں کام کر رہا ہوں۔ 3000 سے زیادہ لوگ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر بہت سارے لوگ مجھ سے پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ پہلے اتنا نکما نالائق تھا کہ لوگ برائی میں میری مثال دیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے اتنا لائق بنا دیا ہے کہ سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوں، کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتا تاکہ ریاکاری نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے فیس بک اور واٹس ایپ پر وہ لوگ جو فیس بک کے ذریعے آئے ہیں اور وہ لوگ جو یوٹیوب کے ذریعے آئے ہیں، ان میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا۔ ہاں، جو میرے علاقے والے ہیں وہ سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میری کیفیات سے واقف ہیں۔ تو یہ ساری میری کہانی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔